جب کسی کے عہدے کے ساتھ کام ہو تو اس کو اس کے عہدے کے ساتھ بلایا جاتا ہے. بڑا افسر اگر چھوٹے افسر کو بلائے گا تو اس کا نام لے کے نہیں بلائے گا. اے ایس آئی کو کہے گا اے ایس آئی حاضر ہو. کیا مطلب؟ اس کے عہدے کے ساتھ کام ہے. آج اللہ کو محمد سے کام نہیں، رسالت سے کام ہے. آج اللہ کو محمد سے کام نہیں، پریشانی رسالت سے کام ہے. شاید جو ہر رسول ہو بندہ ہے. یہاں سے لفظ تبلیغ نکلا ہے. ماں ان سے علاقے کا میں کرتے، اے میرے رسول کہہ دے، پہنچا دے، تبلیغ کر جو رب نے تیرے اوپر نازل کیا ہے. پتہ چلا بستر اٹھا کے لوگوں کو قبروں سے ڈرانا تبلیغ نہیں، علی کی ولایت کا اعلان کرنا تبلیغ ہے. تبلیغ کا پہنچا، تبلیغ کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، کسی تک بات پہنچانا، اسے کہتے ہیں تبلیغ. بندے ماں ان سے کا میں ربک، پہنچا دے جو تجھ پہ تیرے رب نے نازل کیا ہے. اور ساتھ ہی اللہ نے دھمکی دی، کا بھال شیعوں کو بچے بچے کو پتا ہے، بتاؤ میرا جی نے بتاتا کوئی نہیں. کا بھال سما بن سکتا نہیں. اگر تم نے یہ کام نہ کیا تم نے میری رسالت نہیں پہنچائی. تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے دماغ سے سوچو. پہلے حکم ہے کہ پہنچا دے، سنا دے، تبلیغ کر دے. پھر ہے کام کا، کہنا کیا ہے، کرنا کیا ہے. نبی نے کر کے بتایا. کیا کیا؟ فوری طور پہ صحابہ کو، صحابہ جلدی آؤ. ایک روایت میں یوں ملتا ہے آقا نے صحابہ کو قریب بلا کے کہا جلدی کرو ممبر بناؤ. صحابہ نے پریشان ہو کے کہا یا رسول اللہ لکڑیاں نہیں ہیں، ترخان نہیں ہے، ممبر کیسے بنائے؟ میرا عشق کہتا ہے آقا نے فرمایا ہوگا جو تم مجھ محمد بغیر ممبر پہ نہیں بنا سکتے، ممبر میں بیٹھنے والا کیسے بنا؟ گزارش کی گئی یا رسول اللہ آپ نے حجۃ الوداع کا خطبہ پڑھا ہے، لیکن آپ نے وہاں خطبہ دیا ہے اور جو آپ کے لیے وہاں ممبر تھا وہ ایک اونٹ تھی، ایک ڈاچی تھی. اس ڈاچی کے اوپر نبی نے بیٹھ کے خطبہ پڑھا. سرکار یہ گھڑی تو دیجیے، سلامت رہیے، یہ سیدزادے کی طرف سے مجھے گفٹ نہیں ہے، میں نے امانتاً ہی سے لی ہے. اللہ کے نبی نے کہا ممبر بناؤ، لیکن ممبر وہ بناؤ کہ ممبر بھی بنے، لوگوں کے نہ جانے کا بہانہ بھی. رسول اللہ کیا کرے؟ فرمایا کہ ان کے اونٹوں سے پلان اتارو. 1,24,000 یا 25,000 صحابی تھے. ہر صحابی کے اونٹ کا پلان اترتا نا تو ممبر عرش تک پہنچ جاتا، لیکن ہر کسی کا نہیں اتارا اس کے جس کے جانے پہ شک تھا. ممبر بن گیا. آقا تشریف فرماؤ، لے اور سارے توڑ جاؤ گے تھی چوکھی مل گئی ہے، سارے راما چار دن کوئی سرا تو مسیح شبیلا پڑھن چلا گیا. بیچارا ساری رات انا سی نبینا سی بیچارا تقریر کرتا رہا. کوئی کو بولن کی آواز نہیں تو کیا تمہیں اللہ رسول کا واسطہ کو بندہ ہے
ایک بولے آؤ یار میں کلا بیٹھا انہیں کہا تیرے خدا کی لعنت ہوئے سارے تو ٹر گئے تو بیٹھا انہیں کہا تیرے لعنت ہوئے میں تالا مارنا تا بیٹھا مسکرانا خراب ہے تم نے نہیں ہنسنا تو کس نے ہنسنا ہے مسکرا کر جب بھی موالی ہنستا ہے نا تو مڑ کر سڑ جاتا ہے عجیب بات ہے علی والوں کا رونا بھی دنیا کو برداشت نہیں علی والوں کا ہنسنا بھی برداشت نہیں ہم ہنستے ہیں تو یہ روتے ہیں ہم روتے ہیں تو یہ روتے ہیں والے بھی کھڑی ہے بھی ماحول ہے کیوں قرآن کیوں اترائے جنت البقیع مجھے یقین کریں کتابوں میں تحریر ہے جب آقا نے خطبہ دیا حجت اللہ جا کے تصدیق کرنا اپنے مسجد کے موڑ پیچھے آقا نے ٹاچی میں بیٹھ کے خطبہ دیا لیکن غدیر کا خطبہ اس خطبے سے زیادہ اہم تھا اتنا اہم تھا نبی نے جو جا چکے تھے انہیں واپس بلایا جو پیچھے سے آ رہے تھے انہیں ساتھ ملایا تاریخ ابن خلدون کا مورخ علامہ ابن خلدون لکھنے میں مجبور ہو گیا کہ سرزمین عرب کے اوپر قومت و سب سے بڑے اجتماع ہوئے ایک 16 رجب کو ایک 18 ذی الحج کو ہر بندہ بولے مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیلہ رسول اللہ ہے اور خلیفہ ہو گیا فضل پڑھ کے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا ہے صرف عورت بولے تاریخ ابن خلدون کا مورخ کہتا ہے دونوں اجتماع ایک 16 والا ایک 18 والا دونوں علی کے لیے تھے پر فرق اتنا تھا 16 کو علی دکھانا تھا 18 کو علی بنوانا چوکھا شک تو منڈاڈے کے بوئے خدا بڑا سلامت رکھے مسکرا کے یہ حق ہو گئے چہرے پہ مسکراہٹ ہو دل میں دشمنان آل محمد پہ لعنت کی تصویر جاری ہو کوئی بندہ جشن میں ایسے بیٹھا ہو جیسے کل خانی بھی آگے بیٹھے ایسے تو کوئی نہیں جنہوں نے جانے کی نیت کی تھی ان کے قرآن قرآنوں کا منتر دیا نبی رحمت اللہ مجسم پر تشریف فرما جیسے ہی آپ کا اوپر گئے سیدہ نے ایک نہیں دو نہیں بعض مورخین نے 4 گھنٹے بعض مورخین نے تفسیروں کے اندر 5 گھنٹے اور بعض مورخین نے 7 گھنٹے آقا نے خطبہ تو بندہ گنجا ہوئے تو پسینہ بھی چوکھا لیکن خطبہ علی کی بنا کا تھا جن کے دل جل رہے تھے ان کے پسینے سے بدبو آ رہی تھی